اب اس کے بعد بصد احترام ہم حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب اور اپنے تاثرات دونوں شخصیتوں سے متعلق اپنے تاثرات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، یہ تعزیتی نشست ہے۔ ابھی قریبی زمانے میں دو بڑی شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اتفاق ہے کہ دونوں کا تعلق بنیادی طور پر ہندوستان ہی سے رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر فا عبدالرحیم صاحب، عجیب بات ہے کہ فا عبدالرحیم کے نام سے ویسے مشہور تھے، ہم نے بھی آج پہلی مرتبہ ان کا نام سنا۔ وہ ایک بڑے محقق اور لغوی تھے، اور بھی ہمارے معاطی صاحب نے جو بات فرمائی کہ ایسے حضرات عام طبقوں میں شہرت نہیں رکھتے، علماء ان سے واقف تھے، ان کے کاموں سے واقف تھے، ان کی بڑی تحقیقی کتابیں ہیں۔ البتہ جو ابھی ان کا جو کام تھا دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس سے ان کو بڑی شہرت ملی عام طبقوں میں بھی، اس لیے کہ ہمارے مدارس میں عمومی طور پر وہ داخل نصاب ہوئی کتاب اور بڑی مفید ثابت ہوئی، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ مختلف حیثیتوں سے اس کو شائع کیا گیا۔ بعض لوگوں نے 3 حصوں کے 10 حصے کیے اور چھوٹے چھوٹے اجزاء شائع کیے، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا بنیادی کام ہے، جس کا بھی تذکرہ بڑی تفصیل سے ہوا، جوالیقی پر جو ان کا کام تھا، المعرب پر، اس کام کے دوران ان کو احساس ہوا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس پر مستقل ضرورت ہے محنت کرنے کی، تو پھر انہوں نے مستقل اس پر کتاب لکھی، اور یہ ایک ایسا موضوع ان کا ہو گیا کہ بھی اس پر متعدد کتابیں ان کے ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہ حضرات جو علم کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ چاہے لوگوں کے سامنے آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے تعمیر میں، جو قوموں کی تعمیر ہوتی ہے، اور قوموں کی تعمیر میں علم کا بڑا حصہ ہے، بنیادی حصہ علم کا ہوتا ہے، اور یہ علم کی خدمت کرنے والے بعض مرتبہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے پلر کھڑے کیے جائیں اور اس میں سریاں لگائی جاتی ہیں، وہ سریاں نظر نہیں آتی، لیکن اگر نہ ہو تو پلر میں مضبوطی نہیں آتی۔ تو یہ علم پر جو کام کرنے والے حضرات ہیں، وہ چاہے نظر نہ آئے، لیکن ان سے قوموں کو تقویت حاصل ہوتی، اور ان کی ترقی اور تعمیر میں ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ انہی حضرات میں ہمارے ڈاکٹر فا عبدالرحیم صاحب تھے۔ مجھے خود بھی شرف حاصل ہوا، میں حضرت مولانا کے ساتھ جب حاضر ہوا تھا مدینہ طیبہ، تو اس وقت ان سے مسجد نبوی میں ملاقات الحمدللہ ہوئی۔ میرا خیال ہے شاید 2-3 دفعہ اور بھی ملاقات ہوئی۔ بڑی شفقت و محبت فرماتے تھے۔ حضرت معلمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، حضرت رابع صاحب سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا، ہم حضرت رابع صاحب ہی کے ساتھ ان سے ملے۔ تو وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس سے امت کو فائدہ پہنچا، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کتابیں اصل کیا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ تو ولد صالح ہو جو دعا کرے، او علم ينتفع بھی، یا علم ہو جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں، جو کتابیں لوگ لکھتے ہیں، اگر یہ کتابیں مفید ہیں تو پھر قیامت تک بعض مرتبہ ان کا فیض جاری رہتا ہے، بڑا صدقہ جاریہ۔ تو ان کا یہ بڑا کام ہے جس سے اللہ نے ان کو مقبولیت دی، اور ان کے لیے کتنی سعادت ہے کہ یہاں رہے وہ مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے ان کو جوار رسول عطا کیا، ساری زندگی گزار دی انہوں نے وہیں پر۔ مسجد نبوی میں پابندی سے آتے تھے، اور مغرب سے پہلے آتے تھے تو اکثر عشاء پڑھ کے جاتے تھے، معمول تھا ان کا، زیادہ تر ایک خاص جگہ تھی وہاں بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہاں لوگ ان سے ملتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، اور پھر اللہ نے وہیں ان کو بقیع میں یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ مدفون ہوئے۔ اس کی تمنا بڑے بڑے اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ دوسری جو شخصیت تھی علامہ شاہد صاحب سہارنپوری کی، وہ بھی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے وہ نواسے تھے، اور شیخ کے بہت سے نواسے ہیں، لیکن شیخ کے وہ مجاد بھی تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ شیخ کے علمی کاموں میں ان کے معاون رہے۔ خاص طور سے شیخ کا تاریخی ذوق تھا، وہ پورا ان میں منتقل ہوا۔ انہوں نے شیخ کے
کام چھوٹے ہوئے تھے اس موضوع سے متعلق، وہ کام مکمل کیا، اور کئی جلدوں میں ان کی کتابیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ میں ایک صرف خصوصیت ان کی عرض کرتا ہوں کہ شیخ کے نواسے ہونے کے باوجود، بڑے ادارے کے ذمہ دار ہونے کے باوجود، صاحب علم شخصیت ہونے کے باوجود، ان میں ایک تواضع اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی ایسی تھی جو کم لوگوں میں ہوتی۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ معمولی سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس میں ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں، اور بالکل اس کا خیال نہیں کرتے تھے کہ ہمیں اس میں کیا مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ معمولی سواریوں میں سفر کرتے تھے، اور سامان بھی کوئی تھیلا ہاتھ میں لیا، معمولی سامان لیا اور سفر پہ نکل گئے۔ کوئی ان کے سامنے اگر پیش نظر بات ہوتی تھی، کوئی علمی فائدہ ہو یا اور کوئی انتظامی ضرورت ہو، تو اس کے لیے وہ آسانی سے سفر کرتے تھے۔ آخر تک ہم نے دیکھا جب ان کے لیے چلنا مشکل تھا اور شوگر بڑھ گئی، انگوٹھا بھی ایک مرتبہ سنا ہے کاٹا گیا، اس کے باوجود وہ مشغول رہے، بالکل آخر دور میں معذور ہوئے، اور پھر وہ صاحب فراش ہو گئے۔ ہم آخر میں بھی ایک مرتبہ گئے، ان سے ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہوا اور بہت مسرت کا اظہار کیا، اور یہ ان کی تواضع کی بات بھی ہے، اور ایک طرح سے مقصد سے ایک لگاؤ کی بات بھی ہے۔ آخر میں حضرت حکیم کریم اللہ صاحب، ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو سطح تھی، شیخ کے نواسے تھے، شیخ کے مجاز تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ باقاعدہ انہوں نے حکیم کریم اللہ صاحب سے رجوع کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور انہوں نے بھی شاید ان کو اجازت بھی دی، جو بیعت یہ شریعت طریقت کا جو نظام ہے سلوک کا۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم کا بھی ایک ذوق دیا تھا، تاریخ کا خاص طور سے، وہ بڑے مصنف تھے اور محقق تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذوق بھی تھا ان کو جو اس خاندان کا ذوق ہے اور قدیم ذوق ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو بڑی مقبولیت دی، شیوخ الحدیث تو بہت ہوتے ہیں، بڑے محدثین و محققین بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت شیخ الحدیث کو جو دنیا میں مقبولیت ملی، وہ خاص طور سے حضرت کا جو زہد تھا، تقویٰ تھا، اور ان کی وہ پاکیزہ زندگی تھی، اور پھر اس سلسلے میں ان کا جو افادہ عام تھا، بڑے بڑے علماء نے ان سے فائدہ اٹھایا، یہ اسی کا فیض تھا۔ وہاں شاہد صاحب میں بھی کچھ حصہ تھا اس کا، اصل ذوق ان کا تاریخ کا اور تصنیف کا تھا۔ یہ دونوں شخصیتیں ایسی تھیں جو ملت کے لیے ایک سرمایہ تھیں۔ ہم اس میں فرق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سے زیادہ فائدہ پہنچا اور کس سے کم فائدہ پہنچا، لیکن حاصل یہ ہے کہ جو شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کسی بھی نوعیت سے ملت کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ان کے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی سیئات سے اللہ درگزر کرے، اور ان کے کاموں کو اللہ قبول کرے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو باقی رکھے۔ یہ ہمارے جو عزیز طلباء ہیں، اور طلباء کیا ہے، سب علماء ہیں، فارغین ہیں، محققین ہیں، اور اسی ذوق کے تحت یہاں پر یہ لگے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ان کو تو کہنا چاہیے کہ بال کی کھال نکالنی ہے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ان کے اندر اور وہ علمی ذوق پیدا ہو جو ان بڑوں کی خصوصیت رہی ہے۔ اور یہی فائدہ ہوتا ہے یہ جو حفلات تعبین ہوتے ہیں، یعنی یہ تعزیتی جلسے، ان جلسوں کا مقصد تنہا یہ نہیں ہوتا کہ ایک ذکر کر دیا گیا تنہا بات ختم ہو گئی، حالانکہ حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے جانے والوں کا، مردوں کا تذکرہ، اچھی چیزوں کا تذکرہ کرو، وکفوا عن مساویہم بھی آیا، یعنی ان کی برائیوں سے ذرا غض بصر بھی کرو، اور اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھو۔ یہ ایک اس زمانے کا جو ایک وہ ہے مرض ہے، اور اس کو بہت شاید حسن سمجھا جاتا ہے، یا ایک بڑی خوبی کی بات سمجھا جاتا ہے کہ جب تک تنقید نہ کی جائے کام مکمل نہیں ہوتا، کوئی تحقیق مکمل نہیں ہوتی، تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، حدیث کے خلاف۔ ہاں کہیں ایسی تنقید ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی ضرورت کہ جس سے ہمیں دین کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہمارے محدثین تھے، انہوں نے کلام کیا راویوں پر، اور سخت سے سخت کلام کیا، کسی نے کسی کو دجال تک کہا، اور بڑے بڑے ہمارے ائمہ نے کہا، وہ وقت کی ضرورت تھی، وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بس کسی پر تنقید کرے۔ آج تو اس زمانے کا یہ فیشن ہے کہ جب تک تنقید نہ ہو، بات مکمل نہیں ہوتی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ ایسی باتیں بعض ہوتی ہیں کمزوریوں کی کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ محاسن کا فائدہ یہ ہوتا ہے ذکر کرنے کا کہ سننے والے ان محاسن کو قبول کرتے ہیں، اور اگر مساوی کا ذکر ہوگا اور مواضع ضعف کا، کمزوریوں کا ذکر ہوگا، تو نقصان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ برائیاں بھی عام ہونے لگیں، اور لوگ ان کو بھی سمجھیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور پھر کم از کم اس کا جو دوسرا نقصان ہے کہ بدگمانیاں پیدا ہوں، اور اس شخصیت کے بارے میں دل میں برے خیالات پیدا ہوں۔ تو اس لیے حکم ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ اچھائیوں کا ذکر کیا جائے۔ یہ ذیل میں ایک بات آ گئی، چونکہ زمانے کا ایک مرض ہے یہ
اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بات چلی ہے یونیورسٹیوں سے بھی اور بعض ہماری تحریکات سے بھی، جنہوں نے ایک غلط اصول، ایک غلط مفروضہ گویا کہ قائم کر لیا۔ وہ مفروضہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ظاہر معصوم ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ اگر بے ضرورت ان پر نقد کیا جائے گا تو اسے انتہائی نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے جانے والوں کی خوبیوں سے، ان کا ہم تذکرہ کریں اور ان سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم ان حضرات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول کرے اور آخرت میں اس کا بہتر اجر و صلہ ان کو عطا کرے، اور ہم لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ خاصا وقت ہو چکا اور بہت ماشاءاللہ تفصیل سے گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ ہمارے استاد مولانا ابو صاحبان صاحب نے بڑا پرمغز اور مفید مقالہ پیش کیا، اور ہمارے استاد مولانا عتیق احمد صاحب نے بڑی مفید تقریر کی۔ مولانا شاہد صاحب کا بڑا اچھا تذکرہ اس میں آ گیا۔ اب مزید ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور خاص طور سے فاضل الرحیم صاحب کی جو علمی خدمات ہیں، لغوی خدمات ہیں، وہ معمولی نہیں ہیں، وہ بڑی محققانہ ہیں، ان سے ہم کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے شاہد صاحب نے تاریخ پہ کام کیا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے مذاہب علوم کو ایسی شخصیت دی، حالانکہ مذاہب علوم کا اصل موضوع حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے، اور ندوے کا اصل موضوع تاریخ ہے۔ ابھی یہ تشنا ہے کام کہ یہاں کے فضلاء پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ وہ بڑے بڑے کام ان حضرات نے کیے ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں۔ ہمارے انہی فضلاء میں کوئی تیار ہو، اور ماں شاہد صاحب کا طریقہ ہی دیکھ لیں، اور پھر ہمارے یہاں تو بہت تاریخ پر کام ہوئے ہیں، اور ان اصولوں کو ہی سامنے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ہمت کرے اور فضلاء ندوہ پر کام ہو، اور یہاں ایسی کتابیں تیار کی جائیں تو ایک اچھی خدمت ہوگی۔ اور ان حضرات کی شخصیتوں سے، کے تذکرے سے، ان کے کاموں کے تذکرے سے ہم کو یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے لیے قبول کرے، اور یہاں جمع ہونا ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ نے اس کا انتظام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس نشست کو قبول کر، یا اللہ اپنے فضل سے ان دونوں شخصیتوں کو اپنے خاص رحمت کے جوار میں جگہ دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اور یا اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما، اور ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو سلف کا راستہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے غلط کاموں سے بچا، غلط فکر سے بچا، غلط اقدام سے بچا، غلط رائے سے بچا، اور ہماری حفاظت فرما۔ ایمان کے ساتھ ہم سب کو باقی رکھ، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ اور یا اللہ جو اس وقت امت مسلمہ سخت حالات سے دو چار ہے، اور ہمارے بھائی جو فلسطین میں یا اللہ انتہائی مظلوم ہیں، اور ان پر ہر طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کا حق ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی تقویت و نصرت کا سامان فرما۔ یا اللہ تو ان کے لیے خیر مقدر فرما۔ یا اللہ ان کی زمین ان کے لیے آسان فرما دے، اور ان کی زمین کو ان کے لیے وسیع فرما دے۔ یا اللہ جو ان کے خلاف لوگ کمر بستہ ہیں، ان کی طاقتوں کو یا اللہ تو کمزور کر دے، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، اور ان پوری انسانیت پر یا اللہ کرم فرما، جو انسانیت کے بھی دشمن ہیں، یا اللہ ان سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما، خاص طور سے اس سرزمین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ
اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو آزادی، پوری طرح سے آزادی نصیب فرما اور مسلمانوں کی تولیت میں پوری طرح سے اس کو دے دے، یا اللہ اپنے کرم سے تمام شعائر اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس و مراکز و معاہد کی حفاظت فرما اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔